بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي متعمدا فليلج النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرت ربعی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علی، مجھ پر ہرگز جھوٹ نہ باندھو، فإنه من كذب علی متعمدا، تو جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، فلیلج النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور حدیث شریف کا یہی مضمون دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ حضرت ربعی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور تابعی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی اور دیگر کئی صحابہ سے انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ یہ تابعی ہیں اور نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، بلکہ دو بھائی تھے یہ، اور انہوں نے دنیا میں قسم کھائی تھی کہ ہم اس وقت تک ہنسیں گے نہیں جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان دونوں بھائیوں کا انتقال ہوا تو غسل کے دوران جب تک ان کو غسل دیا جاتا رہا تو یہ ہنستے رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت مل گئی کہ یہ جنتی ہیں، تب یہ مسکرائے، یعنی اتنے متقی تھے۔ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، حضرت علی سے اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹی حدیث گھڑنا، جھوٹی حدیث بیان کرنا، اس کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ یوں تو کسی کی طرف بھی جھوٹی بات منسوب کرنا غلط ہے، جو بات کسی نے کہی نہیں ہے، جو کسی کا قول ہے ہی نہیں، اس کی طرف کہنا کہ فلاں ایسا کہتا تھا، تو یہ الزام ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، یہ تو کسی پر بھی باندھنا غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ لیکن پھر یہی کام اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے تو اس کی حرمت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے، احتیاط کرنے والے تھے۔ وہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزارنے والے تھے، صبح و شام حضور کے ساتھ رہنے والے تھے، اس کے باوجود وہ حدیث بیان کرنے میں خاموشی اختیار کرتے تھے، بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، سب سے زیادہ حضور سے قربت انہی کو تھی، اس کے باوجود سب سے کم حدیثیں روایت کرنے والے یہی صحابہ ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے سوال کرتے تھے، زبیر بن عوام سے، کہ فلاں صحابہ تو اتنی حدیثیں روایت کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبیر بن عوام جو کہ عشرہ مبشرہ خود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف اس حدیث کی بنیاد پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے وہ جملہ نکل جائے جو جملہ حضور کی زبان سے نہیں نکلا، یا حضور نے کوئی کلمہ ارشاد فرمایا، کوئی بات ارشاد فرمائی، اس میں الفاظ دوسرے تھے اور میں دوسرے بیان کر دوں اور اس حدیث کا مصداق میں نہ بن جاؤں۔
کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو ٹھکانہ جہنم ہے، صرف اسی حدیث کی بنیاد پر ہم آگے بیان نہیں کرتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر کا بھی یہی حال ہے، اب اکثر خاموش رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو روایت کرنے کے لحاظ سے آپ کی بھی مختصر ترین روایات ہیں، حالانکہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، ہجرت کے بعد، چاہے وہ حرم مکہ ہو، حرم مدینہ ہو، ملک شام کا سفر ہو، جہاں بھی ہو، صدیق اکبر ہمیشہ ساتھ رہے۔ اس کے باوجود حدیثیں روایت نہیں کرتے، کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ نہ ہو جائے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان اتنی احتیاط کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی احتیاط یہ تھی کہ آپ کے سامنے جب کوئی بندہ ایسی حدیث پیش کرتا جس کا علم آپ کو نہ ہوتا تو آپ اس سے 2 گواہ طلب کرتے کہ جو حدیث تم بیان کر رہے ہو اس میں گواہ لے کر آؤ۔ وہ گواہ لے کر آتا تب آپ اس حدیث کو قبول کیا کرتے۔ بہت سے صحابہ کو قسم اٹھایا کرتے تھے کہ جس بات کو تم رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو قسم اٹھاؤ کہ یہ رسول اللہ کی ہی ہے، تب اس کو قبول کیا کرتے تھے۔ تو یہ احتیاط بہت زیادہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یہ احتیاط ہمیں بھی کرنی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہر بندہ چلاتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ چیز بکثرت دیکھنے کو ملتی ہے۔ کوئی بھی بات سامنے لکھی بھی آ جائے اوپر لکھ دیتے ہیں فرمان رسول، نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث کہہ کر یا فرمان رسول کہہ کر جو بھی بات بیان کی جاتی ہے، جب تک وہ اتھینٹک نہ ہو، جب تک وہ قابل اعتماد نہ ہو، اس وقت تک آپ اسے آگے شیئر نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کیا تو گناہ گار ہوں گے۔ حدیث گھڑنے والے کو واضع الحدیث یا وضاع الحدیث کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک حدیث گھڑنا یعنی ایسی بات بیان کرنا جو رسول اللہ کا فرمان ہو ہی نہ، تو ایسا کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر اس سے کم کا درجہ بھی ہو تو کم از کم حدیث گھڑنا، حضور پر یا ایسی بات منسوخ کرنا، یہ سخت ترین حرام ہے۔ اور اسی طرح اس کو آگے شیئر کرنا، آگے بیان کرنا، کسی کے سامنے ذکر کرنا، یہ بھی حرام ہے، جبکہ معلوم ہو کہ حدیث من گڑھت ہے۔ اور یہ کب معلوم ہوگا؟ عام بندے کو تو معلوم ہو نہیں سکتا نا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جس کی طرف سے حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ قابل اعتماد ہونا ضروری ہے، وہ قابل اصلاح ہونا ضروری ہے، اصلاح کرنے والا ہو یا وہ واقعتاً عالم دین ہو۔ کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیان کرنے والے صرف محض واعظین ہوتے ہیں، واعظ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے۔ بیان تو کر لیتے ہیں، تقریر کر لیتے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنی تقریروں کے دوران ایسی حدیثیں بیان کر جاتے ہیں جو کہ من گھڑت ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، تو ان کا آگے نہ بیان کرنا جائز ہوتا ہے، نہ آگے روایت کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو ایسی حدیثیں سن کر آگے روایت کرنے والا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ لہذا اس میں جس طرح صحابہ احتیاط کرتے تھے، ہمیں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ کوئی چیز ہمارے علم میں ہو کہ ہو سکتا ہے یا حضور کا فرمان ہو لیکن کنفرم نہ ہو کہ ہے کہ نہیں، تو ایسی صورت میں بات بیان کر دیں، اس کو حدیث کی طرف منسوب نہ کریں، اسے رسول اللہ کی طرف منسوب نہ کریں کہ حضور کا فرمان ہے، تب تو احتیاط ہے، تب تو بچت کا راستہ ہے۔ اگر منسوب کر دی اور وہ حضور کا فرمان نہ ہوا تو یہ حدیث اس پر بھی لاگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔